تو میرے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو محسوس کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ کے سامنے جھکو، اپنی پڑھائی سے انصاف کرو۔ دیکھو یہ کبھی نہیں ہوگا کہ دشمن تمہیں علم دے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ دیکھو نا تم کیسے دیوانے ہو، مجھ سے کہہ رہے ہو جناب مولوی صاحب ذرا پستول تو دے رہے، کیوں کہ تمہیں فیر مارنا ہے۔ یہ کیسی دیوانگی ہے کہ تم یورپ سے کہتے ہو ہمیں اپنی ٹیکنالوجی دو، ہم نے تمہارے خلاف جہاد کرنا ہے۔ وہ ایسے دیوانے نہیں ہیں، تو ایسے پاگل نہیں ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھو۔ 1000 سال تک اس امت نے انسانیت کو علم دیا ہے، راہیں دی ہیں۔ جب یورپ کے انسان علم نام کی چیز کو نہیں جانتے تھے، اس امت نے سارے عالم کو علم کے چراغوں سے روشن کیا ہے۔ یہ کائناتی علم ہے، یہ مغرب کا علم نہیں ہے، یہ آفاقی علم ہے، یہ یورپ کا علم نہیں ہے۔ جو قوم محنت کرے گی اللہ اسے دے گا۔ اللہ سے تعلق بناؤ، وہ بنے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سے۔ اور اپنی دنیا پر محنت کرو، صرف ڈگری کے لیے مت پڑھو، صرف نوکری کے لیے مت پڑھو۔ کوئی تو ایسا ہو جو کہے کہ مجھے ان امت کو کھینچ کے نکالنا ہے باہر، مجھے کنارے لگانا ہے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، رزق میرا اللہ دے گا۔ ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ میرے عزیزو، وقت کی نزاکت کو جانو۔ ایک اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے، ایک ہم غیروں کے دست نگر اور محتاج ہیں، ہمیں عزت کہاں سے ملے گی؟ دنیا اور آخرت کی عزت کا مسئلہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مسئلہ ہے، دنیا اور آخرت کی بلندیوں کا مسئلہ ہے۔ کوئی تو ہو جو یہ درد بھی محسوس کرے۔ تاجر کہتے ہیں ہمیں کمانے سے فرصت نہیں، ذمہ دار کہتے ہیں ہمیں ذمہ داری سے فرصت نہیں، تم لوگ کہتے ہو ہمیں پڑھائی سے فرصت نہیں۔ تو یہ بکھرا ہوا، یہ بچھڑا ہوا، یہ بھٹکا ہوا انسانیت کا قافلہ، ان کے لیے کون محنت کر کے انہیں اللہ کے سے جوڑے گا؟ ان کے لیے کون محنت کر کے انہیں زنا سے نکالے، شراب سے نکالے، جوئے سے نکالے، گانے بجانے سے نکالے، ظلم و ستم سے نکالے، ماں باپ کی نافرمانی سے نکالے؟ جب کوئی ماں ہائے کرتی ہے اپنے بیٹے کے نافرمانی پر تو 7 آسمان ایسے کانپنے لگتے ہیں جیسے زمین زلزلے سے کانپتی ہے، زلزلے سے جیسے زمین زلزلے سے تھر تھراتی ہے جب کوئی ماں دکھی ہو کر ہائے کرتی ہے، اور جب کوئی باپ اپنے اولاد کی بدتمیزی سے ہائے کرتا ہے تو میرے رب کی قسم 7 آسمان ایسے کانپتے ہیں جیسے زمین زلزلے سے کانپتی ہے۔ جاؤ سارا پاکستان پھرو، ماؤں کے کلیجے چھدے ہوئے ہیں اور باپ کے سینے داغدار ہیں، اور اولادیں باپ کا گریبان پکڑ کر کہہ رہی ہیں تو میرے واسطے کی کیتا ہے، تو میرے واسطے کی سوچے ہے، تو میرے واسطے کی بنایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے بھائیوں ہم بڑے خوفناک وقت سے گزر رہے ہیں، اور یہ گرمی کی شدت مجھے بولنے نہیں دے رہی۔ میں تھوڑے وقت میں بہت سی چیزوں کو اکٹھا کر کے میرا جی چاہتا ہر چیز ایک دفعہ تمہارے کانوں سے گزر جائے کہ ہمیں کیا چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ کرو، نافرمانی سے ہٹو، پیندے میں سوراخ ہیں، بادبان پھٹ چکے ہیں، نا خدا بددیانت ہیں۔ ظلم و ستم تو یہ ہے، کشتی بھی شکستہ ہے اور ملاح بھی بکے ہوئے ہیں۔ ظلم تو یہ ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہوا، کس سے جرم ہوا۔ اس دیش کی داستان تو بڑی عجیب ہے، اس کی بنیادوں میں گارا نہیں ہے، سیمنٹ نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، اس کی بنیادوں میں 6 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں ہیں۔ یہ اس لیے تو نہیں بنا تھا کہ 20 جڑ میں محفل موسیقی ہو، لڑکے لڑکیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے پھر رہے ہوں۔ یہ ملک اس لیے تو نہیں بنا تھا۔ یہی کچھ کرنا تھا تو پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ دین کا ایسے ہی مذاق اڑانا تھا تو اس ملک کے بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنی بڑی قربانیوں کی ضرورت کیا تھی؟
تمہیں تو موقع نہیں ہے کہ تم اپنی تاریخ پڑھ سکو. رات کے ننگے ناچ، آنکھیں ختم ہو کے رہ گئی. فحش گانے، کانوں کے پردے پھٹ کے رہ گئے. جس کی آنکھ بے حیا ہو، اس کے کان کے پردے گندے ہوں، اسے کیا خبر؟ وہ فریب خوردشاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. دشمن کے داؤ پہ آ رہے ہیں اور اپنی مرضی سے گرفتار ہیں. علمی ذوق پیدا کرو. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں سنایا ہے 2 رکوع. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. یہ جو موسیٰ علیہ السلام علم کے سفر کے لیے چلے ہیں، یہ شریعت کا علم نہیں تھا. شریعت کا علم تو خود ان کے پاس تھا. تورات ان پہ اتری تھی، خضر پہ نہیں اتری تھی. خضر علیہ السلام کے بارے میں تو 2 رائے ہیں. ایک رائے ہے کہ نبی نہیں تھے، ایک رائے ہے کہ نبی تھے. اور اگر نبی تھے تو بڑے نبی نہیں تھے، چھوٹے نبی تھے. ان کے پاس کائناتی علم تھا، کائناتی علم. موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ وہ میرے پاس نہیں ہے، کہ میں ساری زندگی گزاروں گا، میں یہ علم ضرور حاصل کروں گا. یہ قصہ تمہارے لیے ہے کہ صرف ڈگری کے لیے مت پڑھو. انسانیت بھمر میں ہے، امت بھمر میں ہے، اور نا خدا بکے ہوئے ہیں، اور تمہاری حیثیت بھیڑ بکری سے زیادہ نہیں ہے. اور ایک ادھر سے مجھے دھڑکا لگا ہے کہ تمہیں سیاست کرنے کی اجازت مل گئی ہے. میں اس دن سے ڈر رہا ہوں جب تم ایک دوسرے کے گریبان پکڑو گے اور پڑھنے کی بجائے سیاسی لوگوں کے ہتھ کنڈے بن جاؤ گے، اور سیاستدانوں کے تم استعمال ہو جاؤ گے، اور تم ان کی حکومت چمکے گی، تمہاری جانیں ضائع ہوں گی. کبھی ہڑتالیں ہوں گی، کبھی قتل ہوں گے، کبھی لڑائیاں ہوں گی، کبھی نفرتوں کے الاؤ دہکیں گے. اور پہلے ہی تمہارے پاس ککھ نہیں ہے. پڑھائی کے تمہیں ذوق نہیں، بصیرت کا تمہیں ذوق نہیں، صرف ایک ڈگری کے ذوق میں تم چلتے ہو. اوپر سے یہ کام بھی چل پڑا ہے. تو اگر ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوئے اور ایک دوسرے کے دامن تار تار کیے، تو جو پہلے کو تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں کہیں وہی ہم سے نہ اٹھا دی جائیں. یہ سیاستدان بڑے بے رحم لوگ ہیں. تمہارے ماں باپ نے تمہیں سیاست کرنے یا نہیں بھیجا ہے؟ کتنے جنازے پڑھے میں نے زرعی یونیورسٹی میں، لڑکوں کے گروہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا. نہ مرنے والے کو پتا کہ میں کیوں قتل ہوا، نہ مارنے والے کو پتا کہ میں کیوں مار رہا ہوں. تم سیاست کرنے نہیں آئے ہو، سیاست کرنے کا یہ وقت نہیں ہے. ٹھیک، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیوں کر دیا، میں اس سے ڈر رہا ہوں کہ جب اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، چونکہ تمہارے اندر استعداد نہیں، اور ملک زوال پذیر ہے، اور امت آخری حصوں پر ہے. یہ تو صحت مند معاشرے کے لیے ہوتا ہے. ہمارا معاشرہ صحت مند نہیں ہے. یہاں تو ووٹ پہ قتل کر دیتے ہیں. میٹھا کھانا حرام کوئی نہیں ہے، جس کو شوگر ہو جائے کہتے مت کھاؤ. چکنائی کھانا حرام کوئی نہیں ہے، جس کو دل کا مرض ہو جائے کہتے چکنائی مت کھاؤ، ابلے ہوئے کھاؤ، تھوڑا سا تیل ڈالو. وہ کہتا تو حرام کو، تو اللہ کے حلال کو حرام کرتا ہے؟ کہ نہیں، ابھی تیرے لیے مفید نہیں ہے. وہ کہتا ہے تو کہتا ہے میٹھا حرام ہے، میرے نبی کو میٹھا پسند تھا. کہ ٹھیک ہے لیکن تمہیں شوگر ہے، تم نہیں کھا سکتے ہو. ہم بیمار معاشرے کے لوگ ہیں. ہماری سوچ کو پروان نہیں چڑھایا گیا. جتنے حکمران آئے وہ بدبخت اپنی کرسی بچاتے بچاتے آپ بھی مر گئے اور نسل کو ڈبو کے چلے گئے. مجھے کبھی کبھی اللہ سے بڑا رونا تھا کہ یا اللہ، اس کے نیچے تو 6 لاکھ ہڈیاں دہک رہی ہیں، پھر یہ کیوں ہو گیا؟ اس کے نیچے تو لاکھوں معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں، پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو آنکھیں کھولو، پڑھائی کرو، سیاست مت کرو. پڑھائی کرو، سیاست مت کرو.